تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ صدق میرے محترم سامعین گرامی، بزرگان قوم، نوجوانان قوم، بعد میرے لیے سعادت کہ آپ کے حضور میں حاضر ہو کر جشن صادقین بیان کرنے کی سعادت حاصل کر دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ تمام کی خدمت میں بڑے ادب سے، بڑی محبت سے ان دو معصوم ہستیوں کی ولادت و سعادت کی تبریک اور مبارکباد آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ خوش نصیب ہیں میرے دوست جن کو اس جشن میں شامل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ بہترین انداز میں آپ نے سنا، مجھ سے پہلے شاعروں نے بھی پڑھا، علماء نے بھی پڑھا، ہر ایک نے اپنے عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ بڑی خوشی ہوئی، آپ کا دل باغ ہوا، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا، آپ کو خوشیاں نصیب ہوئی۔ دعا ہے کہ آپ کا لمحہ لمحہ لیل و نہار یہ خوشیوں سے بھرا ہوا گزرے۔ اگرچہ ٹائم پورا ہو چکا ہے، 12 یعنی ٹائم مکمل، لیکن خیر اب جیسا کہ اب حکم ہوا ہے، اب جتنا ممکن ہے آپ کا موڈ بن سکا، اگرچہ سفر بہت کر لیا، یہ اب پہنچ گیا ہوں تو اب کچھ تو پڑھنا پڑے گا۔ بقول شاعر کے آب دریاران تمام کشید بے قدر تشنگی باغت چشید۔ شاعر کہتا ہے ارے سمندر کا سارا پانی نہیں پی سکتے، جتنا پیاسے ہو تو اتنا تو پی لو۔ اپنی پیاس بجھانے کے لیے کچھ تدروش فرمائے۔ میں نے قرآن کریم سورہ آل عمران کی آیت 164 تلاوت کی ہے۔ مالک ارشاد فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ یاد کرو اس احسان کو جو اللہ نے مومنوں پر کیا۔ لقد یہ پہلی کے دوست ہے اور یہ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کو آپ شب و روز جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ کچھ دوست ترجمے کی طرف دھیان نہیں دیتے، وہ ایک علیحدہ ہے۔ کوشش کریں کہ محروم نہ رہ جائیں، یہ ترجمے کے ساتھ روزانہ پڑھیں۔ صبح کو جب پڑھتے ہیں نا ترجمہ ٹرانسلیشن دیکھیں تاکہ حقیقت جو ہے آپ تک پہنچے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ کب احسان کیا؟ اذ ارسلنا اذ ارسل، جب اللہ نے بھیجا ہے اس میں مومنوں میں ایک رسول۔ بتائیں جب اللہ مبعوث میں رسالت فرما رہا تھا، اپنے رسول کو رسول بنا کر بھیج دیا، ذرا بتائیں اس وقت مومن کون تھے؟ لیکن چند جملے ہیں اور چند جملے آپ تک پہنچ گئے۔ جی آپ آئے ہیں نا آج، جی بڑے دو جشن تو اکثر یہاں تو خیر پروگرام ہوتے ہی ہے نا، جی ولادت کے، شہادت کے، پر دو بڑے جشن
یہ وہ ہوتے ہیں 3-4 شعبان کے بھی جشن یہاں یہ منعقد ہوتے ہیں جی بندہ یقیر نے بھی حاضری دی 15 شعبان کا جشن یہ پورے جوش سے بلایا جاتا ہے اور یہ 17 ربیع الاول کا جشن منا کر بتایا جاتا ہے اور دنیا والے آپ نے شان رسالت دنیا سے بھی سنا ہے ذرا ہم سے بھی سنو ہم کیا کہتے ہیں اس بات صفی رسول اللہ بن انفسهم جب اللہ نے اپنا رسول بھیجا انہی مومنوں میں رسول بھیجا بتائے کہ جب اعلان رسالت و رسول فرما رہے تھے تو وہ مومن کون تو دوستو میں کیا کہوں تاریخیں غلط لکھ دی گئی ہیں ہمارے بچوں کو جی سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جی جامشور ہو یا حیدرآباد ہو کراچی ہو جی کیا ستیہ ناس کیا ہے جی ایسی چیزیں لکھ ڈالی کہ پیغمبر کے خاندان کو استغفر اللہ نقل کفر نبشت پیغمبر کے والدین پیغمبر کے خاندان کو دنیا نے غیر مسلم ثابت کرنے کی کوشش کی میں تیری بات مانوں یا قرآن کا یہ والا ہو یہ تیری بک یہ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں میں مانوں یہ یا قرآن مانوں یہ آپ پر بھی میرا سوال ہے میرے اوپر سوال ہے یہ میں کس کو مانوں تو آپ پر بھی سوال ہے اب آیا وہی کتابیں یہ جو ہم جیسے لوگوں نے لکھی اور چھپوائی ہے یہ وہ بورڈ کی کتابیں بن گئی ٹیچر لوگ پروفیسر بیٹھے ہیں انہوں نے پڑھانا شروع کر دی جی اس میں پیغمبر کے والدین کو استغفر اللہ میں نہیں پڑھتا میرا دل دکھ جائے گا بس اشارہ ہی کافی ہے کہ والدین ایک پیغمبر کو جی غیر مسلم لکھا جی قرآن کہتا ہے تقلب فی الصاغرین میں نے اللہ کہتا ہے میں نے اس نور رسالت کو سجدہ کرنے والے اسلاف اور فنون سے گزار کر یہاں پہنچایا اللہ کہتا ہے یہ سارے سجدہ کندر افراد راہب تو جو وہ ہے غیر مسلم فیصل و قرآن جو یا تو جو دوستو ٹھیک ہے پانچی جاتے ہیں سندھی چلے گا نہیں ہندی جو ہے عرصہ گزری جو ہمارا اسلام آباد منتقل تھی گئے آیا پر ہمیں کوشش کندوس یہ جگہ سمجھا دوست پڑھ لکھ کر بیٹھے ہیں وہ پانچی جاتے ہیں اکثریت نہیں ہے پر نوجوانوں کے لائے یہ ترجمے سندھی پڑھنے کی شاید ضرورت شاید نہ ہوگی پر بزرگوں کے لائے بھی درد دل آئے یہ ظاہر کرے گا مجھے دوست قرآن کہتا ہے کہ تقلب کا فی ساجدین اس نور کو گزارا ہے سجدہ کرنے والوں کے اسلاب طاہرہ سے قرآن جی قرآن دنیا کہاں ہے مجھے نہیں اللہ فرمائے جی اور پھر جی تقلب جی لقد من اللہ علی المؤمنین جی اے قرآن جی یہ جملہ کہتا ہے کہ یہ مومنوں پر احسان کیا اللہ نے مومنوں پر احسان کیا تو میرا دوست ذرا سوچ کے مجھے بتائے کہ جب اعلان رسالت میرے نبی نے فرمایا ذرا نام تو لے وہ مومن کون تھے
کھل کے تو میں نہیں پڑھ سکوں گا جی، اس لیے کہ نہ اتنا ٹائم اجازت دیتا ہے ہاں، اور نہ یہ حالات اجازت دیتے ہیں ہاں، لیکن آپ کے مطالعے ذوق پر چھوڑتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں جی، جب ولادت امیر المومنین ہوئی ہے دوستو، سپیکر والے بے شک سپیکر کے ساتھ بیٹھے جی، آج رات کو جی یہ نذرانہ آپ کو مل جائے گا، لیکن یہ معنوی ہدیہ بھی لے لیں جو میں بیان کر رہا ہوں جی، اور وہ جملہ یہ ہے کہ 10 سال دیر ہے مولود کعبہ کے جشن کے بعد 10 سال گزریں گے اور نبی اعلان رسالت فرمائیں گے 10 سال دیر ہے دوستو، نبی کی ولادت، نبی جی کی ولادت یوم عام الفیل کا پہلا سال، اور جب حضرت علی کی ولادت ہوئی ہے، حساب والے جلدی میرے ساتھ نوجوان بولے، بزرگ نہیں، نوجوانوں بولو، 30 عام الفیل ولادت ہے حضرت علی کی، بالکل، یعنی نبی صحیح کی عمر مبارک کتنا تھی؟ 30 سال تھی جب مولا علی خانہ کعبہ میں آ رہے تھے جی، اب اگر بات میری سمجھ میں آ گئی ہے جی، کب اعلان رسالت فرمائیں گے؟ اس وقت تو صحیح کی عمر پاک کتنا ہے؟ 30، اعلان کب فرمائیں گے؟ 40، کتنے سال دیر ہے؟ 10 سال کے بعد قرآن نازل ہوگا، 10 سال کے بعد جبریل وحی لے کر آئے گا، ابھی 10 سال دیر ہے جی، قرآن نازل نہیں ہوا، نبی نے نبوت کا اعلان بھی نہیں فرمایا، 10 سال پہلے مادر امیر المومنین فاطمہ بنت اسد یہ جملہ کہہ رہی ہے، اللہم انی مؤمنۃ بک، اے اللہ میں تیرے اوپر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبیوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں، ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا، نبی نے کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا، بی بی فاطمہ بنت اسد مائے علی یہ کہہ رہی ہے، اللہ تجھے بھی مانتی ہوں، تیرے نبیوں کو بھی مانتی ہوں، تیرے کتابوں کو بھی مانتی ہوں، اعلان رسالت سے 10 سال پہلو مادر امیر المومنین اور بیت اللہ کے خلاف کے پکڑی یہ اعلان دعا کی گھرے وہ دعا کے تسلیم کرنا بندو وہ مجھا دوست نبی سے اعلان رسالت کرے جنہوں کے کلمہ پڑھایا وہ کلمہ پڑھنا دیا ہے اعلان رسالت کا پیروی والا مومن ہوا دیا اسی کو ہی قرآن پیش کر رہا ہے، اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر جب ان مومنوں میں اپنا رسول بھیجا۔ اب پتہ چلا اعلان رسالت سے پہلے والے مومن وہ نہ کہہ رہے یہ سارے ایک جیسے، یہ گڑھال نہ مچا کاتی پاتی رلٹ ریلٹ کے نہ لینے لگا جی، قرآن کہتا ہے جی اعلان رسالت سے پہلے والے مومن اور ہیں، بعد میں کلمہ پڑھ کر مومن بننے والے وہ اور ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے جی، یہ علمی مدرسہ ہے، قائم آل محمد جامعہ قائم آل محمد شہداد کو جی، جس کو یہ 35 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے یہ مختلف اساتذہ پرنسپل خدمات سر انجام دے چکے ہیں جی، تو میں جملہ یہ عرض کروں یہ علمی دانشگاہ ہے، یہ مرکز ہے، اس مرکز سے کچھ لے کر جائے نا، بتائے نا دنیا کو، مومن امید ہو جی ہر جگہ نہیں ہوگا جی، مومن کو میں آپ کو نظر آئے گا امام بارگاہ میں یا نظر آئے گا مسجد میں جی، یا کوئی جی فوٹو چوک کی جلوس کی تقریر جی، ہاں یہ آپ ہیں، ہسپتال میں بھی آپ ہیں جی، یونیورسٹی میں بھی آپ ہیں، سکول میں بھی آپ ہیں جی، ہاں یہ میں کہتا ہوں بازار میں بھی آپ ہیں، اڈے پر بھی آپ ہیں، تڈے پر بھی آپ ہیں، آپ بتائیں کہ کھاتی پھاتی نہ کریں، ملائیں نہیں، جو اعلان رسالت سے پہلے والے مومن ہیں جن میں رسول تشریف لائے وہ اور جی،
ابھی میرے صحیح میں بھی ایک حدیث قدسی پڑھی، لیکن چونکہ وہ یہ ٹائم نہیں تھا میرے لیے، انہوں نے ٹائم چھوڑ دیا کہ جی یہ کائنات کی کوئی چیز نہ تھی، لیکن اللہ نے ہاں اجمل سنے کون تو نوجوان سنے بزرگان جانتے ہیں کون تو کنزن مخفیہ، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی کیا ہے؟ جو معراج کے موقع پہ اللہ نے اپنے حبیب سے باتیں کی وہ ہے حدیث قدسی۔ کن تو کنزن مخفیہ، اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کسی کو میرا علم نہ تھا۔ یہ کن تو کنزن مخفیہ احببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو کیسے پہچانا جاؤں؟ فخلقت الخلق، میں نے کچھ ایسی ہستیاں پیدا کی جو میری معرفت کا ذریعہ بنی۔ اب وہ ٹائم تو اس قدر نہیں ہے کہ میں اس کو کھولوں، لیکن خیر جتنا ہو سکتا ہے جی۔ اور میرا دوست پھر اللہ نے وہ ہستیاں پیدا کی، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے نبی فرماتے ہیں میں محمد کے نور کو خلق کیا۔ جی یہ نور اکیلا تھا نہ، جی اول ما خلق اللہ نوری، یہ حدیث آپ ملائیں موضوع سننا چاہتے ہیں تو ذرا یہ 10-15 منٹ ذہن کو حاضر کر کے بیٹھے، یہ لے کر فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد، میں محمد اور میرا بھائی علی ایک نور کے دو حصے ہیں، یعنی جب سے پہلا حصہ تب سے دوسرا حصہ، جیسا پہلا حصہ ویسا دوسرا۔ میں شہزاد کوٹ میں حاضر ہوا اتفاق سے، یہ پہلی ملاقات میری قبلہ سید حسن علی شاہ صاحب سے قبلہ ہوئی، اور محبت فرماتے ہیں ہم تقریباً ابتدا سے، جی میں تقریباً ان کے پاس 28 سال سے آ رہا ہوں۔ جی انہوں نے پہلے جب میں حاضر ہوا تو سیب رکھے ہوئے تھے، انہوں نے سیب ایک بہترین اس سے گولڈن سیب اٹھایا اور اس سے ہاف کر کے مجھے کھلایا۔ جی مولانا کھانا باقی ساری چیزیں ہوں گی، لیکن ابھی یہ ذرا سیب صوف تناول فرمائے۔ جی میں نے وہ آدھا سیب کھایا تو مولانا نے جی ہمارے قبلہ سیدہ نے کیا کیا، پھر وہ دوسرا سیب جو ہے اس کی بھی ایک ڈلی جو ہے کاٹی اور وہ بھی مجھے دی، میں نے وہ بھی کھائی۔ مجھے کہنے لگے قومی صاحب بتائیں یہ کیسے ہے؟ وہ تو آپ نے تناول یہ کیسے ہے؟ میں نے کہا سید بادشاہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں اسی سیب کا جو حصہ ہے نا، جیسا پہلا ویسا دوسرا، انا و علی من نور واحد، یعنی میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، بات نہیں کلیئر ہوئی جب تک فرمایا کہ حضرت آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے، پھر سنے بچے نبی فرماتے ہیں 14,000 سال پہلے آدم کی خلقت سے پہلے اللہ نے ہمیں عالم انوار میں خلق کیا۔ جی یہ جملہ سن لیں، اگر نہیں سمجھے یا کسی عالم آپ کو نہیں بتا سکے تو جملہ لے لے۔ دیکھ کر فرمایا کہ ملائکہ کو میرا استاد نہ بناؤ، جی سجدنا، ہم نے سجدہ کیا، سجدت الملائکہ کے سجودنا، ہمارے سجدے کو دیکھ کر ملائکہ نے سجدہ کرنا سیکھا۔ حللنا، جی ہم نے تحلیل کی، حمدنا، ہم نے حمد پڑھی اور ہماری حمد کو، ہماری تسبیح کو ملائکہ نے سن کر جی تسبیحاں کرنا سیکھی۔ نہ پڑھا نہ بتا گستاخی نہ کر، مرنا ہے یہ منو مٹی منہ پہ آنی ہے، نہ کہے کہ نبی کو پڑھانے والا جبریل۔ یہ غلط لکھ دیا گیا ہے، یہ بچوں کو پڑھا دیا گیا، میں کیا کر سکتا ہوں۔ جی ہاں
ہاں میں نے اس لیے جملہ کہتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ یہ ہستیاں خلق ہوئی تاکہ اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنے، اللہ کی معرفت توحید کا ذریعہ بنے۔ اس لیے یہاں بات آ گئی ہے، تھوڑا سا ٹچ کرتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ میرے دوست، یہ توحید ہم نے ان پاک ہستیوں سے لی ہے۔ جی غلط کہتی ہے دنیا، الزام لگاتی ہے دنیا ہمارے اوپر، کہتی ہے کہ یہ شیعہ جو ہے وہ مشرک ہیں۔ اگر آپ اجازت دے تو خطاب کر کے میں کہہ دوں، اے دنیا والے، ہم نے ہر کسی سے توحید نہیں لی، ان سے نہیں لی ہم نے توحید۔ یہ کہ کچھ عرصہ ہوتے ہویا، بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھیا، وہ مسلمان کیا، انہوں نے سن کے توحید سکھائی ہو دے اصلا انہوں کا توحید ہوتی ہے یہ کہ قاتل المشرکین، مشرکین کے پر خچہ انہیں مارو۔ علی سن لے، کھلے لفظوں میں اعلان کر دو جی میرے محترم، آپ کے جی دنیا تک پہنچے یہ پیغام۔ اگر شیعہ توحید پرست نہیں ہے تو پھر دنیا میں کوئی توحید پرست ہے ہی نہیں۔ ہم ہیں توحید پرست، ہم ہیں توحید پرست۔ یہ توحید ہم نے نہج البلاغہ سے لی ہے، توحید ہم نے صحیفہ کاملہ سے لی ہے، توحید ہم نے قرآن اور تمہارے سامنے قرآن سے لی ہے۔ جی ہم نے ہر کسی سے توحید نہیں لی، ہم اللہ کا جسم نہیں مانتے، بال گھبرالے نہیں بناتے، کرسی پر نہیں بٹھا۔ لیسا کمثلہ شیء، قرآن کہتا ہے اللہ کی کوئی مثل مثال نیست۔ خبر میں گال سمجھ گئی آپ نے؟ دوست آپ کے وسیلے سے دنیا کو توحید ملنا چاہیے۔ جی ہاں اللہ فرماتا ہے میں نے یہ ہستیاں اس لیے خلق کی تاکہ میری معرفت کا ذریعہ بنے، مجھے منوائے، مجھے پہچنوائے۔ جی جو اللہ کی پہچان کا ذریعہ بنے انہیں کہا جاتا ہے آل محمد۔ اگر جی اللہ تحفہ دے دوں، دور سے آیا ہوں، کیا لے آیا آپ کے لیے؟ جی میں گلدستہ تو بنا کر لایا ہوں، اگر وصول کر سکتے ہو تو لے لو۔ جی جاؤ سخی بھی کرو، دنیا کو بھی بتاؤ، جی پورے سندھ میں یہ بات پہنچا دو کہ توحید کی 4 قسمیں ہیں۔ توحید یا گھڑا اقسام ہے سے مہربانی میں سلوک بھی کر دو، شکریہ بھی ادا کر دو اگر یہ 4 قسموں میں یاد کریں تو۔ جی پہلی قسم ہے توحید ذاتی، اللہ جی ذات میں کوئی شریک نہ ہے، اللہ پاکی ذات میں وحدہ لا شریک۔ مطمئن تھی میں یادہ ہے ننگن کے جی سفید ریش اچھی ڈاڑی والا نہ، وہ تو بڑا ہے بزرگ ہے۔ جی نوجوان کاری ڈاڑی والا سما کے مخاطبہ ہے مومن کو بھی۔ توحید کی پہلی قسم ہے توحید ذاتی، اللہ ذات میں واحد، اللہ ذات میں واحد ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ یکتا، یکتا یعنی ایسا ایک جس کی جز نہیں، مرکب نہیں، ایسا ایک جس کی جز نہیں۔ علم کے عشق کو میں تو آپ کو دیکھ کر بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ ایسا درس بھی آپ سن لیتے ہیں، خشک تقریر کو خشک نہیں سمجھتے۔ یہ توحید ذاتی، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، پوری دنیا اللہ کی محتاج پر اللہ کسی کا محتاج۔ مہربانی شکریہ۔ لم یلد ولم یولد، جی نہ اللہ کا بیٹا نہ باپ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا نہ ثانی نہ نظیر، نہ اس کی مثال نہ مثیل۔
بتائیں دنیا کو دوستو. ہاں آپ میرے خیال میں یہاں اپنے گھروں میں یا اپنے شہزاد کوٹ میں رہتے ہیں, باہر نہیں نکلتے. ذرا باہر نکلتے اور دیکھتے اور دنیا کی سنتے تو وہ دنیا بعض جگہ آپ کو مشرک کہتی ہے کہ یہ مشرک ہیں, یہ توحید کو نہیں مانتے. توحید کو تو ہم مانتے ہیں. ارے تم کیا مانتے ہو؟ توحید کو ہم مانتے ہیں. جی پھر انہوں نے بندے خریدے جی مختلف شہروں میں. وہ بندے جی خرید کر جی وہ شیعہ نہ تھے, پتہ نہیں کہاں سے ان کو پکڑ کر لایا گیا, شیعوں کے مجلسوں میں بٹھایا گیا. جی اٹھو ذرا نعرے لگاؤ, ہم کلپ بنائیں. جی تم ادھر سے نعرہ لگانا, ارے تم ادھر سے نعرہ لگانا, تم ادھر سے, اور وہ آخر سے کھڑے ہو کر کہے علی اللہ. ہم کلپ بنا لیں گے اور پھر ڈال دیں گے اور یہ سنائیں گے دنیا کو, یہ شہزاد کوٹ والے استغفر اللہ نقل کفر کفر یہ مشرک ہیں, کہتے ہیں علی اللہ. سچ بتائیں ہے ہم میں سے کوئی جو کہے علی اللہ؟ تو پھر کیوں نسبتیں دیتے ہیں, غلط نسبتیں, اور کلپ ہماری طرف؟ لعنت ہو جھوٹوں پر. جی اس لیے تو میں کہتا ہوں جی مت نسبت دو کہ شیعہ کہتے ہیں علی اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا نہ بیٹا ہے نہ باپ. ہاں حسنین جیسے بیٹے ہیں علی امیر المومنین کے, ابو طالب جیسا باپ ہے علی کا. جی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کا ثانی نصری, اس کا ہمسر نہیں. جی زہرا جیسی ہمسر ہے علی کی. تو کیوں غلط نسبتیں دے دی؟ آپ چپ رہے نا اس لیے. اگر اس دن تو کھڑا ہو جاتا جی جو غلط نسبتیں دے رہے تھے اور کھڑے ہو کر کہتے جی ہاں ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ ہم امام الموحدین علی کے ماننے والے ہیں جی. اور ہمارا علی کون ہے؟ امام الموحدین قاتل المشرکین, پوری کائنات میں مشرکوں کے سر کاٹنے والا صرف علی. مشرکوں کے سر ہر کوئی نہیں کاٹ سکتا. کیوں نہیں کاٹ سکتا؟ جو کچھ عرصہ وہاں ہو وہ کیسے کاٹے؟ وہ کاٹ سکتا ہے جی ہاں جس کے نام سے یہ کہا ہے کرم اللہ وجہ. چلو اشارہ ہے, سمجھ گئے جی. بس میں یہ اپنی فیس گویا آپ سے لے چکا ہوں جی. میں عرض کر رہا ہوں کہ توحید ذاتی, توحید صفاتی, جی توحید صفاتی, اللہ کی صفات میں اللہ کا کوئی شریک. بس مطمئن ہو جاؤ, اللہ کی صفات میں کوئی شریک. اللہ کی جو صفات ہے عین ذات ہے جی, لیکن جو مخلوق کی صفات ہے وہ غیر ذات ہے جی. انشاءاللہ یہ مولانا ملک مجاہد صاحب جو ہے اس کی ایکسپلینیشن کریں گے کبھی. دو تیسرا یہ ہے کہ توحید افعالی. توحید افعالی کا معنی اللہ کے جو فعل ہیں اللہ انجام دیتا ہے. والذی اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اللہ وہ ہے جو تم سب کو خلق کیا ہے تو اللہ نے, رزق دیتا ہے تو اللہ, موت دیتا ہے تو اللہ, رزق بڑھاتا ہے تو اللہ, رزق گھٹاتا ہے تو اللہ, بیٹا دے تو اللہ, بیٹی دے تو اللہ, جوڑے جوڑے کر کے دے تو اللہ, نہ چاہے تو نہ دے وہ بھی اللہ. صحیح سب کا یہی عقیدہ ہے تو چھلکتی صلوات. ایسے ہی عقیدہ ہے, مجھے پتا ہے آپ کا عقیدہ آپ کا ایسے ہی ہے, لیکن بس دنیا پروپیگنڈے کی دنیا ہے. یہ جو زبان میں آتا ہے وہ کھولتے ہیں اور آپ کی طرف جو غلط نسبتیں دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ ہم مشرک ثابت کریں, پھر ان کا قتل جائز قرار دیں. بس کچھ سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے, سمجھ گئے تو بس کافی ہے جی. توحید ذاتی, توحید صفاتی,
توحید جی افعالی اللہ کے فعل جی خلق کرنا یہ اللہ کا فعل ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک، رزق دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا، اللہ کے ساتھ شریک۔ شکریہ، اب مجھے فیس مل گئی، میں مطمئن ہو گیا، میری تنخواہ نہیں اتر گئی اسلام آباد کے سفر، بیوی نے بھول گئے۔ تیسرا توحید عبادی، عبادت خداوندی میں صرف عبادت ہے تو اللہ کی، سجدہ ہے تو اللہ کو، رکوع ہے تو اللہ کے لیے، قیام ہے تو اللہ کے لیے، تشہد ہے تو اللہ کے لیے، دعائے قنوت ہے تو جی عبادت جی۔ مولا علی، ہاں سنیں، مولا علی سے پوچھے، مولا ذرا ان کو آپ ہی بتا دیں۔ آپ فرماتے ہیں سنا دو، کفا بعزت ان اکون لک عبدا، کفا بفخر ان تکون لی ربا، انت کما احب فاجعلنی کما تحب۔ علی کے لیے مقام عزت ہے کہ علی تیرا عبد ہے، علی کے لیے یہ مقام جی فخر ہے جی کہ تو علی کا خالق ہے جی، انت کما احب، مالک تو ایسے ہے جیسے علی چاہتا ہے، علی کو ایسے بنا جیسے تو چاہتا ہے۔ کوشش کر یہ پیغام پہنچا۔ مجھے عید میلاد النبی پڑھنا ہے، میں اس لیے آیا ہوں، لیکن عید میلاد النبی میں میں نے کیا پڑھا کہ اللہ نے یہ حدیث قدسی میں فرمایا، میں نے یہ پنجتن کو خلقی اس لیے کیا تاکہ میری پہچان کا ذریعہ بنے۔ مہربانی، شکریہ جی جی۔ ہاں میں اس لیے جملہ کہتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں جی۔ ہاں میری جو ذہن میں جو باتیں ہیں نا وہ یہ ہیں، آپ تشریف لے آئے ہیں نا جی، آپ یہاں میرے خیال میں 2-3 گھنٹے سے تو بیٹھے ہو گئے جی، ہاں کیونکہ 2 گھنٹے پہلے ہو گئے، 1 گھنٹہ میرا بھی ہے جی۔ اب میرے اوپر ناراض نہیں ہونا، میرا ٹائم وہاں سے شروع کرنا ہے جب سے میں نے شروع کیا ہے۔ ہاں پہلے والا ٹائم مجھے کھاتے لینا جی۔ اور میرا دوست، میں جملہ یاد کرنا چاہتا ہوں کہ اب اگر جیسے آئے ہیں ویسے ہی جائیں تو کوئی جشن کا کیا فائدہ؟ آئے ہیں جتنا علم لے کر آئے ہیں، اب علم بڑھا کر پھر گئے، یہ جشن یا غلط علم تھا آپ کے ذہنوں میں، سنائی باتیں ادھر سے پر جو قرآن سے ٹکراتی تھی، حدیث ان کو رد کرتی تھی، لیکن آپ نے ادھر سے سنی، اب مومن قومی کی تقریر سنی تو اصلاح ہو گئی کہ میں نے جو پہلے پکایا ہوا تھا، یاد کیا ہوا تھا، وہ غلط تھا۔ پھر بھی مسئلہ حل ہو گیا، پھر بھی حل ماشاءاللہ، لیکن نہیں جیسے آئے ویسے گئے تو پھر جشن، یہ انتظامیہ کا کام، یہ اخراجات، یہ سارا ٹائم ٹیبل جی۔ اگر ذہن بن جائے تو 2-3 باتیں اصلاح کی بھی کر لیں۔ سارے نوجوان تیار ہیں؟ اور دوستوں یہ عید میلاد النبی ہے، یہ جشن کس چیز کا ہے؟ بولے عید میلاد نبی، لکھو، ہاں پڑھے لکھے ہیں، ہاں عید میلاد نبی، ترجمہ کریں، نبی کی ولادت کا جشن، نبی کی ولادت کا جشن۔ اگر کسی عاشق رسول کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی ہے ہی 40 سال کے بعد نبی، تو وقت ولادت وہ نبی ہی نہیں ہے، تو پھر یہ جشن کا ہے کا خبر نہ گال سمجھ نہ آئی۔ عید میلاد النبی جو ترجمہ تو وہاں کہو نا، نبی جی ولادت جو جشن، یعنی وقت ولادت صحیح نبی آئے تمہاں جشن ملائے تھا۔ وہ دوست اگر مومن مسلم قومی جو عقیدہ ہی ہے نبی 40 سال کا وہ نبی تھی تو مومن مسلم قومی کا جشن عید میلاد النبی جو نہ ملائے گا
ان کرے جو ان جو تاکیدوں نہ ہے نا ہو عاشقین من ملاد النبی ملائے سکے تو اور چاہے جو عقیدوں ہو جے صحیح فرمائے ہوا کن تو نبی و آدم و بین الماء والطین ارے ماں تو انہی ٹائم بھی نبی ہوئی اس جب آدم پانی ہے مٹی کے بچ ہو ماں نبی ہوئی اس آئے میرا دوست کو کچھ باتیں تو یاد کریں نا آدھا پونا گھنٹہ جو بیٹھے ہیں کچھ آپ نے سن رکھا ہے جی اگر ذرا ملائیں قرآن سے اگر قرآن اوکے کرے تو پھر 10 پتے ہو جاؤ اگر قرآن رد کرے تو مٹا دو فرشتے لکھ لیں گے پکڑ لیں گے فرشتے قبر میں کہ تو نے کیا یاد کر رکھا تھا جی چلو مومن حسن کو نہیں چلو بتا آج آ گیا ہے جی دربار حسین ماں باقا میں اور مدرسے میں اور مسجد میں جی پھر بتا یہ نبی 40 سالن کا وہ نبی تھی اور یا پہرے نہیں تھا ہی نبی آئے چلو تو ہی کلیر کری اٹھا ذہن ہو جائے تو میں کلیر کری ذہن تیار آئے نا اترنے میں تھکت نہ آئے ہو نا ماشاءاللہ وہ مجھے دوست حضرت عیسیٰ کی ہوئی ولادت 2 نبی ہے قرآن نے کہا حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ یاد کر حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ پر نبی یہ ہے جگہ بچپن کا نبی ہے یہ قرآن چاہیو جی 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 صرف حضرت عیسیٰ جو پڑھا حضرت عیسیٰ کی ہوئی ولادت بچے آپ کو یاد ہے یا نا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بنا باپ کے خلق کیا یاد ہے یا نا جی کو نہ ہونا حضرت عیسیٰ جو بنا اللہ پانی قدرت دکھا رہے ہیں پہنچائے جی وہ میرے دوست جی ولادت ہوئی حضرت عیسیٰ کی قوم نے دیکھا حضرت مریم کی گود میں بچہ دوڑتے ہوئے آگے چیمہ ہوئے شروع کر دی جی اور دیکھ کر کیا کہنے لگے مریم یہ بچہ تو کہاں سے لے آئے تیری تو شادی نہیں ہوئی تو یہ بچہ کہاں سے لے آئے جی حضرت مریم نے خود جواب دے دیا قرآن پڑھو قرآن کیا کہتا ہے حضرت مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف اور بچہ بول اٹھا شہداد کوٹے کو بولو وہ جو قرآن نے کہا قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ 3 دن کے جی 3 days 3 دن کے حضرت عیسیٰ کیا بولے آپ نے لکھا تو دوسرا دن تھا چلو دوسرا دن تھا یا تیسرا دن تھا بولے کیا بولے پڑھے میرے ساتھ قرآن پڑھے انی عبداللہ عطانی الکتاب وجعلنی نبیہ وجعلنی مبارکہ خبردار انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں انی عبداللہ عطانی الکتاب میں خالی ہاتھ نہیں آیا ارے میں کتاب لے کر آیا ہوں وجعلنی نبیہ کیا سمجھتے ہو میں نبی بن کر آیا ہوں جی آیت میثاق یاد ہے آیت میثاق کہتی ہے سارے نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ امتی ہے اور آخری نبی کے صدقے میں یہ نبی بن گئے جی اب بات سمجھ میں آ گئی ہے تو میرے ساتھ بولے جی جو امتی نبی ہے جی آخری نبی کے صدقے میں نبی بننے والا نبی ہے وہ تو 3 دن کا ہے اور کہتا ہے میں نبی ہے اور کتاب لے کر آیا ہوں جو سید و سردار نبی ہے وہ 40 سال کے بعد نبی ہے یا عیسیٰ کو افضل مان یا آخری نبی کو اس وقت سے نبی مان کہ عیسیٰ کا وجود ہی نہ تھا ہمارے نبی تھے جی اے میرے
بغیر سادات احترام. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ کتابوں میں لکھ ڈالا گیا سب کا سب سچ نہیں ہے. ضد نہ کر. ساری حدیثیں جو نبی کی طرف منسوب کی گئی ہیں ان حدیثوں میں صحیح بھی ہے، ضعیف بھی ہے، مرسل بھی ہے، غلط بھی ہے، جعلی بھی ہے. وہ جب حدیثوں کا یہ حال ہے تو تاریخ پر اعتماد کرتا پھرتا ہے. کچھ کوشش کر، قرآن سمجھنے کی کوشش کر. حضرت پاک پیغمبر کو جناب حلیمہ سعدیہ کا دودھ پلا دیا گیا. میں کہتا ہوں چلو لکھنے والوں نے لکھا لیکن وہ لے گئی پرواہ لیکن وہ دودھ پلانے کے پیریڈ کے بعد دودھ پلانے کا پیریڈ جو مدت ہے اس وقت کے بعد لیکن لکھنے دودھ. میں کیا کروں؟ تیرا ذہن ہے تو جاگ بھی رہا ہے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں. اگر تجھے نیند آئی ہوتی اور باسیاں جمائیاں آتی میں نہ پڑھتا. میں جملہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن سے میچ کروں. کوئی حرج نہیں. میں قرآن سے میچ کا کہا کہاں جلا مجھے دوست. حضرت موسیٰ امتی نبی اصل نبی اصل سبنی کے نبی تسلیم کرنا آئی پر حکم شریعت آخری نبی. حضرت موسیٰ وہ وقت آیا کہ ماں نے صندوق میں لٹایا. صندوق دریا میں نیل میں ڈالا. دریا میں تیرتا ہوا صندوق پہنچ گیا فرعون کے محل. صندوق کھولا پہنچ گئے آسیہ کی گود میں. زنے فرعون آسیہ. دودھ پلانے کا وقت آیا. آپ نے پڑھا ہے نا؟ پھر بتائیں کیا ہے. وہ یہ ہے کہ دودھ پلانے کا وقت آیا. اعلان ہوا دایا عورتیں آئے دودھ پلانے والی. عربی میں کہتے ہیں مرضعہ، جمع ہو تو مرازے. وہ دودھ پلانے والی عورتوں کو بلا لیا گیا. اب وہ دودھ پلانے کے لیے بڑھتی ہے موسیٰ کو دودھ پلانے کے لیے. ادھر سے آتی ہیں حضرت موسیٰ کو موڑ لیتے ہیں یوں 3 دن کے لڑنین جو ہے حضرت موسیٰ اور کے بعد یہ جو خطرہ ہو فوراً صندوق میں لے گئے دریا کے حوالے کا یہ فرق. ادھر سے عورت آتی ہے دودھ پلانے والی. حضرت موسیٰ منہ موڑ لیتے ہیں. مجھے پتا ہے یہ شہداد کوٹ والے ایسے نہیں مانیں گے میں جب تک قرآن نہ پڑھوں. قرآن کیا کہتا ہے؟ اب قرآن سنیں اب مانیں گے نہیں بھاگیں گے. قرآن کہتا ہے وہ جب دودھ پلانے والی پلانے لگی حضرت موسیٰ منہ موڑ لیتے تھے نہیں پیتے تھے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ. ہم نے موسیٰ پر اردایا اور وہ کا دودھ حرام قرار دیا. مکروہ نہیں حرام. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تھی غیر مسلمان اور یہ تھے اللہ کے نبی. اور تیری چپ کی قسم ذرا میچ کر. میں قرآن آپ کو سنانا چاہتا ہوں. قرآن کا عاشق سمجھ کر یہ میں نے جملے پڑھے ہیں. وہ میرا دوست حضرت موسیٰ کون ہے؟ بات اگر سمجھ نہیں ہے اردو سمجھ آتی ہے تو لے لیں جملہ کہ حضرت موسیٰ امتی نبی ہے. ایک وقت کا دودھ غیر مسلمان کا نہیں پیتے. اکڑے وقت جو کھیر حضرت موسیٰ غیر مسلمان عورت جو زیفت نہ تھو پیے. وہ مجھے دوست حضرت موسیٰ امتی نبی ہے. ہمارا نبی سید و سردار نبی ہے. اگر حضرت ابو مومن کامل نہیں تھے ہمارے نبی ان کے دسترخوان پر 18 سال کھانا کیسے کھاتے رہے؟ تو گال پلے پئی آ جائے نا. اصل نبی جو سید و سردار ہے نہیں نا. امتی نبی ایک ویلے جو کھیر نہ تھو پیے غیر مسلمان خاتون جو عورت جو
اصل جو نبی اگر ابو طالب مومن کامل نہ ہے 18 سال ان کے دسترخوان تے مانی ایئے کھاتی سائیں پاک بدا کتابیں تو پڑھ تو رہتا ہے لیکن تجزیہ نہیں کرتا، سوچتا نہیں ہے، ٹائم نہیں ہوتا جلدی جلدی پھل بنا نہ، سوچ سوچ کے رک رک کے نتیجہ لے لے میں کیا کروں تجھے پڑھ جی تو چھوٹا تھا نا اس لیے تو کتابیں بورڈ کی پڑھ پڑھ کر جی میں نے کہا کہ جو کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے سب کا سب صحیح صحیح بھی ہے ان کے اندر پر غلط بھی میں یہ کہہ رہا ہوں اب ان کو قرآن سے میچ کریں قرآن اگر کہے تو بسم اللہ جی میں عید میلاد النبی پڑھ رہا ہوں میرا دوست اگر بات سمجھ میں آئی ہے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ غار ہیرا ہے لکھنے والے عاشق تھے وہ بھی عاشق نہ منافق نہیں تھے کوئی کہتے تھے میں ہم عاشق ہیں لکھا کیا لکھا کہ نبی سے کو پڑھانے کے لیے جبریل آ گئے اور دیکھ کر کہا اقرا یا محمد پڑھ جی نبی کہتے ہیں میں تو پڑھا ہوا ہوں نہیں میں کیسے پڑھوں جی جبریل نے ایسے سینے سے لگایا اور سوچا پسینہ آیا نبی صحیح کو اور پھر بخار آ گیا صحیح پاک کو جی اور پھر نبی جلدی سے گھر آئے اور بیوی خدیجہ الکبریٰ سے فرمانے لگے سب میں لونی خدیجہ کمبل لے آ مجھے بخار آ گیا میرے ساتھ تو یہ واقعہ ہو گیا ہے کوئی آیا تھا جی اور مجھے دبوچا اور یوں کہا کہتے تھے پڑھو میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں جی دبوچا تو بخار آ گیا جی کمبل اڑا دیا صحیح پاک کو گھبرا گئی بی بی خدیجہ دیکھ کر کہے ورقہ بن نوفل میرے چچا کے بیٹے ہیں وہ تورات زبور وہ انجیل پڑھے ہوئے ہیں جی یہودی تھے میں جاتی ہوں ان سے پوچھتی ہوں وہ جی گئی اور ان سے پوچھا جی ورقہ بن نوفل نے کہا جا کر اپنے سرتاج سے کہہ دو گھبراؤ نہیں تم نبی بننے والے ہو خبر نہ ہے گا سمجھ لیا یہ متو حلی بھیا مجھے کو نبی آئے ہونی چھے خبر نہ ہے کہ ماں نبی آئے بھیا تھیا تو برکہ میں نوبل یہودی ہے خبر نہ گالا باتیں پہنچی نہ ہے چلو کلیا کہا ٹھیک ہے خیر کو گال نہ ہے جی لکھنے والوں میں لکھا جی دودھ پلانے کا وقت آیا جی اور وہ دایا عورتیں بھی ہاتھوں سے چل پڑی اور آ کر وہ ہاشمی بچے لے گئی جو پیسوں والے تھے ان کے بچے لے گئی اور محمد تو یتیم تھا یہ ان کو تو کوئی اٹھانے والی تیار نہیں تھی آخر میں حلیمہ سعدیہ پہنچی جی اور پھر اور تو بچہ ان بی بی کو نہ ملا انہوں نے کیا کیا پھر جی پاک پیغمبر کو لے لیا چلو یتیم ہے چلو خیر ہے کوئی نہیں اور خالی تو نہ جو لہذا بچہ دیکھ لیا کیونکہ اس کی اونٹنی کمزور تھی پاؤں سے معذور تھی اس لیے وہ دیر سے پہنچی تھی جیسے پاک پیغمبر کو لیا اس بچے کو گود میں لیا اونٹنی پر سوار ہو گئی شہزاد کھول والے لکھنے والے عاشقوں نے لکھ دیا کیا لکھا کہ جب اونٹنی پر سوار ہوئی پیغمبر کو لے لیا تو پیغمبر کی برکت سے اونٹنی اتنا تیز چلی کہ باقی اونٹنیوں سے بھی آگے نکل گئے اور دوست آپ نے توجہ ہی نہیں کی یہ دنیا ہم جی نہ مانے جی تو پیغمبر کو علم نہیں ہے کہ میں نبی بننے والا ہوں اور ورقہ بن نوفل کو علم ہو جاتا ہے اور ماننے پہ دنیا آ جائے تو اونٹنی کو علم غیب ہو جاتا ہے میں تیز چلوں میرے اوپر نبی آ گئے میں کہاں پڑھوں کیا پڑھوں آپ بتائیں جو کہے وہی پڑھوں جی میرا دوست ایسے نہ پڑھ اس کو قرآن سے میچ کر قرآن اگر اوکے کہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر رد کر دے کیوں اس لیے کہ صحیح کتاب قرآن ہے معیار قرآن ہے جی حق کا پیغام قرآن ہے واقعیت اور ریت قرآن ہے جی ہاں میرا دوست
میں چلو آگے بڑھ جاؤ، لکھ دیا کہ پیغمبر جو ہے عالم نہیں، امی ہے، امی۔ استغفر اللہ، میں کیا پڑھوں، امی ترجمہ کیا کہ ان پڑھ۔ استغفر لا حول ولا قوت الا باللہ، میں کیسے نقل کفر مباشر، جی میں کیا کہوں کہ پیغمبر ان پڑھ، کیا پیغمبر ان پڑھ؟ جی میں کہتا ہوں، جی جاگ رہے ہو، جملہ کہہ دوں لے لو گے؟ جی ہاں ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، میں دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر جی واقعاً آپ نبی کو ان پڑھ سمجھتے تھے کہ وہ نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، اگر استغفر اللہ وہ ان پڑھ تھے تو جب قلم دوات مانگی تھی وہ دے دیتے، وہ تو ان پڑھ تھے نا۔ تیرا نہ دینا اس مطلب کی دلیل ہے اندر سے تو بھی مانتا ہے وہ لکھنا بھی جانتے ہیں، وہ پڑھنا بھی جانتے ہیں۔ وہ ایک خاص مصلحت تھی تاکہ کفار یہ نہ کہیں کہ پیغمبر نے یہ قرآن اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، جی یہ قرآن کی نسبت اللہ کی بجائے نبی کی طرف نہ دیں۔ یہ راز تھا کہ پیغمبر نے نہیں لکھا، نہ لکھنا، اور مجھے خیال میں ایک جملے میں تھوڑا فرق کر سکتے تو، نہ لکھنا اور ہے نہ لکھ سکنا۔ اردو کا جملہ بتا ہے جی نہ لکھوڑ ہی بھی شایا نہ لکھی سکڑ، فرق کرنا، کتی پاتی نہ کرنا۔ جی ہاں پیغمبر نے نہیں لکھا تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ قرآن پیغمبر نے خود لکھا ہے۔ وہ جو جاسوس تھے، جو الزام لگاتے تھے، جو تراشیاں کرتے تھے، جو بدماشی کرتے تھے کہ یہ راہب کے پاس وہ شام میں گئے تھے اور وہاں سے کچھ لکھنا پڑھ آئے سیکھے اور پھر یہ قرآن خود لکھا، ان کی زبان کو بند کرنے کے لیے پیغمبر نے جی نہیں لکھا، پر نہ لکھنا اور ہے نہ لکھ سکنا۔ جی اگر بات نہیں سمجھ آئی تو میں جملہ کہہ دوں، جی آپ کو لے چلوں امام تقی کے دروازے پر، نام امام فرماتے اسم اعظم کی کل علم بند ہے، جی 73 جزوں میں اسم اعظم بند ہے، 73 جزوں میں تیرے نام مولا نام لاد ولایت فرماتے ہیں کہ کل علم 73 جزوں میں کسی نبی کو ایک جز کا علم ملا، کسی نبی کو اللہ نے دیا پر 2 جزوں کا علم دیا، کسی کو بس 3 جزوں کا علم دیا۔ اللہ نے ہم اہل بیت کو 73 جزوں میں سے 72 کا علم دے دیا، ایک کا اس لیے نہ دیا تاکہ فرق رہے، وہ دینے والا ہم لینے والے۔ ماشاءاللہ اب تو یہاں سندھ والے زدی نہیں ہیں۔ ایک بات میں نے جو دیکھی ہے جو اتنے زد گھٹا آئے، زد آخر زدی مانو چھونا ہوگا پر گھٹ تعداد منجی باقے میں نمک ہوندی، جی دلیل بدھنائیں بس تسلیم نحنو ابناؤ دلیل بدلیل تو بس ٹھیک ہے، محکم دلیل قرآن تو چلے تو بس جی پر بعض علاقن میں باہر یہ سندھ کا مواہر نبی دعاؤں کو ہم پوچھ دیں مولانا ذرا بدا اہل بیت بٹ علم کترو ہوئیو، او بابا موں کا تو پوچھیں کترو علم ہوئیو، جیسا تو بول قبلہ بدھائے تو صحیح، ماں جب وہ اترو مکے خبر آئے یہ کا ذات انہیں پنجتن پاک کے علم ایتی پئی ہوئی، وہ ذات بخیل کو نہ ہوئی، علم وٹھن وارا تنگ ظرف کو نہ ہوا، جائے دلو یا انہی کے خبر کے کترو دلو، جائے بدو انہی کے خبر کے کترو علم بدو، اسا انہن کا سلوری کے ڈنکا مجمع نبی کو ان پڑھ نہ کہنا، میں میلاد پڑھ رہا ہوں، نبی کو ان پڑھ نہ کہنا، جی جی دل تو نہیں دکھا،
میرا دل دکھ جاتا ہے اگر کوئی کہے نبی ان پڑھ ہے. جی ہمارے ہاں علمی فضا میں، ہمارے مولانا بھی بیٹھے ہیں، بعد میں ان سے پوچھ لینا، ہماری علمی فضا میں اگر چیک کرنا چاہو، یہ مولوی کی زبان بتاؤں کہ یہ کتنا پڑھا ہوا ہے. جی ہاں مثلا مولانا ملک مجاہد سنگھل صاحب کو چیک کریں کہ یہ کتنا پڑھے ہوئے ہیں. جی دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ جی ان کے شاگرد کون ہیں اور ان کے استاد کون ہیں. ابھی آئے ہیں، ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ 17 شاگرد پاس کرائے ہیں، 1 سال بھی نہیں، 8-9 مہینے. جی یہ شاگردوں اور استاد کون ہے؟ جی الکوثر، جی جامعۃ الکوثر شیخ محسن جس کا نام چمک رہا ہے، وہ استاد ہیں ان کے. جی ہاں تو میں کہنا چاہتا ہوں شہداد کوٹ والے، آپ کے وسیلے سے جا کر دنیا کو بتا دو اگر پیغمبر کے علم کو چیک کرنا ہے تو 2 چیزیں دیکھو کہ پیغمبر کے شاگرد کون ہے، پیغمبر کے استاد کون ہے. شاگرد جس کا علی ہے، استاد جس کا پیغمبر کا رحمان علم القرآن خلق الانسان. اللہ فرماتا ہے رحمان اللہ وہ ہے جس نے کچھ ہستیوں کو علم پہلے دیا، خلق بعد میں کیا. ماشاءاللہ آپ کی توجہ ہو گئی. جی اب میں ایک پہلو کو لوں، اس کے لیے ٹائم چاہیے. جی میں اتنا ٹائم، جی پر چونکہ ولادت کا جشن ہے، جی کاش جی مجھے 10 بجے ٹائم مل جاتا تو 12 بجے تک میں تقریر مکمل کرتا کہ 1 گھنٹہ امام صادق پہ پڑھتا، 1 گھنٹہ رسول صادق پر پڑھتا. رسول بھی صادق، امام بھی صادق. پر خیر ہوئے آپ کی مرضی ہے، جیسے اپنے جلسے کو چلائیں. میں نے تو حاضری لگوانی ہے. جی ہاں جی جی بالکل میرے آقا نہیں، بالکل اتنا انتظام سالانہ جلسہ اور وہ بھی مدرسے کا. جی بالکل جی 1 گھنٹہ جو ہے نعت خوانوں کے لیے رکھیں. بالکل ہونا چاہیے. نعت خوان مست ہے، شد نہیں. ہاں جی ہاں یہ مست ہے، لیکن 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جو ہیں علم کے لیے رکھیں، قرآن کے لیے رکھیں. مدرسہ میں علم کی عظمت آج پڑھنا چاہتا تھا، اس لیے کہ اس تاریخ پر علم کا آغاز ہوا، سنگ بنیاد رکھا دیا شہداد کوٹ نے. یاد نہیں بچا ٹائم ٹھیک بات سی. جی اور میرا دوست چپ چاپ ساتھی، یہی یہ نقل ہے، یہ مدرسہ صفت ہے، یہ مدرسہ شبیہ ہے اس مدرسے کی جو مدینے میں امام صادق نے کھولا تھا. 4000 شاگرد ایٹ اے ٹائم پڑھتا تھا. گھڑا جی 400 نہ 4000 شاگرد. شاید تمہارے ذہن میں بھی کہا ہے ہم کو شیعہ ہوگا. نہ میرا دوست، صرف شیعہ نہ ہوا، غیر مسلم بھی، داعیہ بھی، سکھ بھی، ہندو بھی، منکر توحید بھی. جی لیکن جب آتے اور آخر امام صادق کے سامنے بیٹھتے اور تقریر سنتے، قرآن سنتے، وہ تفسیر سنتے جو بیان فقہ رسول اللہ نے کی تھی اس کو سنانا چاہتا تھا میرا مولا علی، لیکن نہ سنا سکے. جنگوں نے گھیر لیا، مسلمانوں نے جنگوں میں الجھا لیا. کبھی جس جنگ میں جس جنگ میں جمل میں، کسی جنگ میں، اس فیل میں، کبھی نہروان میں نہ سنا سکے فقہ. آقا حسن پہ بھی جنگ مسلط نہ سنا سکا امام مجتبی. آپ آقا حسین کی پوزیشن آپ کے سامنے وقت دنیا جاہل دنیا نے سوال ادا کیا. پھر امام سجاد کا وقت یہ 2 اماموں کو موقع ملا. سنگ بنیاد امام باقر نے رکھا اور پڑھایا امام صادق. 4000 شاگرد
چھٹی ہوتی مدینے کی گلیوں میں جب 4000 شاگرد نکلتا اور چلتے یہ آوازیں گونجتی قال الفاقر قال الصادق. میں وہ علم پڑھنا چاہتا تھا لیکن نہیں، میں چند جملے فضائل کے التماس سے دعا. جی ختم ہو گیا میرا ٹائم. جی میں جملہ یاد کرنا چاہتا ہوں. وہ 4000 شاگردوں میں ہشام جیسے اور جابر بن حیان، کیمیاء دان، سائنس دان